بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حمیدہ فوجی ہمیں دھوکہ پھر دے چکا تھا۔ دربار حضرت سلطان باہو پہ بلا کے نہیں آیا تھا اور اس نے لیڈی کانسٹیبل کو کہا کہ جی میری کار خراب ہو گئی تھی راستے میں، جس کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا۔ میں اب بھی ورکشاپ پہ کھڑا ہوا ہوں علی پور، اور میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، لیکن لڑکی نے ہماری ہدایت کے مطابق فون بند کر دیا اور اس کے بعد ہم سب لوگ واپس روانہ ہو گئے، کیونکہ ہمیں شک تھا کہ کہیں نہ کہیں اسے شک ہو گیا ہے کہ اسے ٹریپ کر کے پھنسایا جا رہا ہے۔ اب ہم سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ واپسی پہ بھی وہی راستہ ہم نے اختیار کیا جس میں علی پور، روز شریف اور احمد پور شرقیہ ہم لوگ پہنچ گئے۔ سارے پولیس ملازمین کو فارغ کر دیا گیا کہ وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ چلے جائیں، آئندہ پروگرام بننے تک پھر انہیں بلایا جائے گا۔ میں بھی تھکا ہوا تھا اور میں واپس نوشہرے آ گیا۔ مایوسی بڑی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ایک ملزم اتنا چالاک ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے ٹریپ سے بھی بچ نکلتا ہے؟ لیکن اللہ کی طرف سے ہمیں پوری امید تھی کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ گرفتار ضرور ہوگا۔ اس رات میں تھکن کی وجہ سے سوتا رہا، میرا فون سائلنٹ پہ تھا، بیلیں ہوتی رہیں، لیکن صبح مجھے اپنے جو میرا ملازم ہے فدا، اس نے اٹھایا اور اس نے کہا جی کہ ڈی ایس پی صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اور میں نے جب فون دیکھا تو اس میں کم از کم 30 مسڈ کال تھیں ڈی ایس پی صاحب کی، اور میں نے فوری انہیں فون کیا، اور لیکن ڈی ایس پی صاحب کے لہجے سے بڑی خوشی آیا تھی اور وہ بہت خوش تھے میاں عرفان اللہ صاحب کہ میں پریشان تھا کہ جی رات ہم ناکام ہو کے آئے اور آج میاں عرفان اللہ صاحب بڑے خوش ہیں۔ تو انہوں نے جو خوشخبری سنائی وہ یہ تھی کہ رات بھر حمیدہ فوجی لیڈی کانسٹیبل کی منت کرتا رہا ہے اور اسے معافیاں مانگتا رہا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، اور اب وہ لاہور میں اسے ملنا چاہتا تھا، لیکن اب جو اس نے لاہور میں جگہ بتائی تھی وہ دادا دربار لاہور تھی۔ اب حمیدہ فوجی کا پروگرام سننے کے بعد ایک دفعہ تو میں ہنسا اور پھر میرا رونے کو دل کیا کہ یہ کیا ہے کہ جو ہمیں یہ درباروں پہ لے کے جا رہا ہے، کبھی وہ ہمیں چوکوں میں لے کے جاتا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ لیکن کیونکہ ہم نے اسے پکڑنا تھا، اب اگلا ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ اسے گرفتار کرنے کے لیے لاہور جانا تھا دادا دربار پر، اور اس کے لیے اب اس نے پروگرام بنانا تھا اس لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ کہ کب پلان بنتا ہے اور کب اس کے بعد ہم لاہور روانہ ہوتے۔ اگلے دن کا پروگرام تھا دن کے 12 بجے کا، جمعہ کا دن تھا جو اس نے جس کا انتخاب کیا تھا کہ داتا دربار پہ وہ آئے گا، اور اس نے کہا تھا جو لیڈیز گیٹ ہے وہاں اس لڑکی نے، لیڈی کانسٹیبل نے کھڑے ہونا تھا اور وہاں آ کے وہ ملے گا۔ مغرب کے فوری بعد ہم لوگ لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ترتیب بالکل وہی تھی جیسے ہم حضرت سلطان باہو گئے تھے، اور اب ہم حضرت داتا گنج بخش کی دربار پر حاضری دینے جا رہے تھے۔ دعائیں بھی بڑی مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اور رات پوری سفر میں گزارنے کے بعد ہم صبح لاہور پہنچ گئے۔ لاہور میں جی ہم نے جا کے پرانی انارکلی میں ناشتہ کیا، تمام ملازمین کو ہم نے ناشتہ کرایا، پایا وایا کھائے اور پوری تیاری پکڑی کہ اب جا کر ہم نے حمیدہ فوجی کو گرفتار کرنا ہے، اور اب ہمیں حمیدہ فوجی کے فون کا انتظار تھا۔ راستے میں حمیدہ فوجی مسلسل رابطے میں رہا اسی طرح لیڈی کانسٹیبل سے، اور اپنا جو اس کا طریقہ کار تھا اظہار محبت وہ کرتا رہا اور اسے کہتا رہا وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس دفعہ وہ اسے ضرور ملے گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم سب لوگ ایک گیسٹ ہاؤس میں چلے گئے جہاں ہم نے کمرے کرائے پہ لے لیے، وہاں تھوڑی دیر ریسٹ کیا۔ سستانے کے بعد اب ہم نے نکلنا تھا داتا دربار کے لیے کہ پھر اچانک ٹیلی فون آ گیا حمیدہ فوجی کا۔ میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا کہ حمیدہ فوجی خود کو ملتان کا بہت بڑا بزنس مین ظاہر کرتا تھا کہ وہ ملتان کا بہت بڑا بزنس مین ہے اور اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ اب پرل کانٹیننٹل ہوٹل لاہور میں ملاقات کا پروگرام ہے، 11 بجے وہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل پہنچے۔ اب پھر ایک دم سب پریشان ہو گئے کہ داتا دربار کا پروگرام تھا، وہاں ہمارے لیے بہت ایزی تھا اسے پکڑنا، لیکن اگر وہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں آ کے اس سے ملتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا
کیونکہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پھر کال آ گئی حمیدہ فوجی کے کہ وہ پروگرام پل کانٹیننٹل والا کینسل ہوتا ہے، اب اسی طرح 1 بجے دن داتا دربار پہ ملاقات ہوگی اور اس کا جو گیٹ ہے خواتین والا اس پہ وہ آ جائے گا۔ ہم نے جی پورا پلان کیا، جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں، پورا گھیرا ڈالنے کا پروگرام بنایا گیا کہ کون لپکے گا، کون جھپکے گا، کون حمیدہ فوجی کو گرفتار کرے گا، اور اس کے بعد اسے ہم پکڑ کے لے جائیں گے۔ 1 بجے سے لے کے پھر شام 4 بجے تک ہم نے وہاں انتظار کیا، لیکن حمیدہ فوجی نہ آیا، اس کا فون پھر بند ہو گیا، اور پھر ہم اسی طرح ناکام ہو کر، مایوس ہو کر واپس بھاولپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم سب مایوس تھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ حمیدہ فوجی نہیں پکڑا جا رہا، باوجود اتنی کوشش کے، اتنا پیسہ خرچ کر کے۔ اور یہ جو سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سارا سرکاری نہیں ہوتا، یہ ایس ایچ او کی جیب پہ بوجھ ہوتا ہے، اور جس تھانے کے ایس ایچ او نے ریڈ پہ لے کے جانا ہوتا ہے، یہ سارا خرچہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہ کس طرح سسٹم چلتا ہے کہ کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہے جس کو لے کے آپ اس ٹائپ کی ریڈ ارینج کریں، جو خطرناک مجرم ہیں جن کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی فنڈ ایسا نہیں ہے جو گورنمنٹ آپ کو دے، جو محکمہ آپ کو دے، جو لے کے آپ کسی بھی ملزم کی گرفتاری کے لیے جائیں۔ میں نے واپس آ کر اپنا سارا غصہ بلو اسام پہ نکالا، اس کے گھر پہ مسلسل ریڈ کیے، اور جیسا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی ویگ میں بندے پکڑ کر بھی بٹھائے، بھرپور کوشش کی، لیکن بلو اسام میرے پیش نہیں ہوا۔ ملک عامر یار وارن جو ہیں، اس نے مجھے شورٹی دی کہ آپ کی کلاشن ہر صورت میں واپس ہو گئی، یا آپ اس کے پیسے لیں، لیکن میں اسی بات پہ بضد تھا کہ میں نے اپنی کلاشن کو واپس لینی ہے۔ یہ 2007 کی بات ہے، اسی دوران میرا ٹرانسفر ضلع رحیم یار خاں ہو گیا، الیکشن تھے اس کی وجہ سے، اور میں نوشہرے کا چارج میں نے چھوڑ دیا، لیکن خلش رہ گئی کہ میری کلاشن کو بھی بلو اسام کے پاس تھی، اور عابد ڈاہڑ بھی میں نے نہیں پکڑا تھا، اور فوجی تو ہم سے بالکل گرفتار نہیں ہو سکا۔ میری پوسٹنگ تھانہ صدر رحیم یار خان میں ہو گئی، اور وہاں میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن مجھے ٹیلی فون آیا ایک نمبر سے، موبائل نمبر سے، اور جب میں نے اٹینڈ کیا تو وہ حمیدہ فوجی بول رہا تھا۔ حمیدہ فوجی نے مجھے بتایا کہ وہ آج کل بہاولپور جیل میں قید ہے، اسے پکڑ لیا تھا علی پور پولیس نے، اور بہاولپور پولیس کو جن جن مقدمات میں وہ مطلوب تھا اس سلسلہ میں اسے بہاولپور جیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور ابھی وہ جیل سے کال کر رہا تھا، اور وہ معذرت کر رہا تھا مجھ سے، اور کہہ رہا تھا کہ سر ہم نے آپ پہ قاتلانہ حملہ نہیں کیا تھا، ہم نے معراج خان ASI کو مارنا تھا، پورا پلان یہی تھا، اور مجھے پورا اندازہ ہے۔ اور اس نے مجھے پھر فون پہ بتایا کہ مجھے آپ کی ساری پلاننگ کا پتہ تھا، آپ نے جس لڑکی سے مجھے کال کرائی مجھے اس کا بھی پتہ تھا کہ وہ لیڈی کانسٹیبل ہے، کیونکہ مجھے ہاشم ڈھول نے بھاگنے کے بعد سب کچھ بتا دیا تھا کہ جی اس طرح پولیس مجھے لے کے آئی، اور کیونکہ میں سب کچھ جانتا تھا اس لیے میں آپ لوگوں کو تنگ کرتا رہا۔ 2008 میں میری پوسٹنگ دوبارہ بہاولپور ضلع میں ہوئی۔ پہلے کچھ عرصہ کے لیے مجھے SHO یزمان لگا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد میری پوسٹنگ واپس نوشہرہ جدید ہو گئی۔ میں نے بڑی محنت کی اور بلو اسام کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد عابد ڈاہڑ کو بھی گرفتار کر لیا۔ حمیدہ فوجی جو تھا وہ پہلے ہی جیل جا چکا تھا، اور مجھ پہ فائرنگ والے مقدمے میں وہ چلان ہو چکا تھا۔ عابد ڈاہڑ کو بھی میں نے اس مقدمے میں چلان کیا، اور بلو اسام سے اپنی کلاشن کوف تو وصول نہ کر سکا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ڈر کے مارے اس نے دریا میں پھینک دی۔ پھر اس نے بتایا کہ کسی غلام یاسین نامی بندے کو اس نے فروخت کر دی، لیکن میری کلاشن کوف مجھے نہ مل سکی۔ البتہ میں نے اپنی کلاشن کوف کے پیسے اس سے وصول کر لیے۔ آج کل کو جو نئی خبر ہے اس کے بعد یہ ہے کہ حمیدہ فوجی کو بھی پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ الو ڈاہڑ نے عابد ڈاہڑ کو قتل کر دیا، اور الو ڈاہڑ آج کل جیل میں ہے۔ اور پچھلے 2-4 مہینوں میں یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ بلو اسام نے ایک بہت بڑا گینگ بنا لیا تھا، اور وہ موٹر وے پہ واردات کرتا تھا۔ وہ بھی مسافر خانہ
پولیس جو کہ بہاولپور ضلع کی پولیس ہے، ان کے ہاتھوں ایک پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے۔ اور اس طرح یہ کہانی ختم ہوتی ہے جو مجھ پہ فائرنگ سے شروع ہوئی اور آخر میں وہ ان تمام مجرمان کے پولیس مقابلے میں مارے جانے پہ ختم ہو گئی۔ اب صرف ایک شخص اس میں بچا ہے، ایک مجرم بچا ہے، اور وہ شفیع ماتم ہے، جو سنا ہے آج کل کافی بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ جرائم پیشہ افراد کو پناہ دیتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے۔